بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22/12/2024 ہے۔ میں ہوٹل سے یہ سامنے کعبہ کا منظر میرے سامنے ہے۔ یہ سارا نیچے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں، یہ ویو ہے۔ اس سے پہلے آپ کعبہ کی تاریخ کے کچھ چیپٹر سماعت کر چکے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے بہت بڑا واقعہ پیش آیا، عام الفیل کا، ہاتھیوں والا سال۔ تو تھوڑا سا آج میں اس پر بات کرنے لگا ہوں۔ دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے 1.5 ماہ پہلے مکہ میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اہل مکہ کو خدائے بزرگ و برتر کی وحدانیت اور عظمت کا احساس دلا دیا۔ ہوا یوں کہ یمن کا حبشی حاکم ابرہ ایک مدت سے اس حسد میں مبتلا تھا کہ مکہ عرب بھر کا مذہبی مرکز ہے اور ایک دنیا یہاں خانہ کعبہ میں سر بسجود ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نے حرم کعبہ کے مقابلے میں یمن میں ایک بہت بڑا معبد بنایا تاکہ لوگ دور دراز سے مکہ جانے کے بجائے یمن میں آ کر عبادت کریں اور اپنی مذہبی رسومات پوری کریں۔ لیکن اس کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی یمن کا معبد مکہ کے خانہ کعبہ کا نام البدل نہ بن سکا اور لوگوں کے دلوں سے حرم کعبہ کی عظمت کم نہ ہو سکی۔ چنانچہ ابرہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ حرم کعبہ کو ڈھا دے گا تاکہ لوگ یمن میں اس کے بنائے ہوئے معبد کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ابرہ مارچ 571 میں اپنی 60,000 لشکر لے کر یمن سے روانہ ہوا اور مکہ کے باہر اس نے ڈیرے ڈال دیے تاکہ اس کی فوج حرم کعبہ پر حملہ کرنے سے پہلے طویل سفر کی تھکان مٹا لے۔ ابرہ کے لشکر کی شہر سے باہر موجودگی نے اہل مکہ کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ ابرہ کی باقاعدہ فوج سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اہل مکہ نے اپنی کوئی فوج بنائی ہوئی تھی۔ ابھی اہل مکہ سوچ ہی رہے تھے کہ ابرہ کے لشکر کو واپس لوٹ جانے کے لیے کس کی سفارش لائیں اور کیا حکمت عملی ترتیب دیں کہ ابرہ کے لشکریوں نے اہل مکہ کی بھیڑ بکریوں اور قریب کی بستیوں کے لوگوں کے ساز و سامان کو لوٹنا شروع کر دیا۔ لشکریوں نے حضرت عبد المطلب کے 100 اونٹوں کو بھی پکڑ لیا جو شہر سے باہر ہی رکھے ہوئے تھے۔ جب اونٹوں کے پکڑے جانے کی خبر حضرت عبد المطلب کو پہنچی تو آپ ابرہ کے پاس پہنچے۔ حضرت عبد المطلب کی شکل و شبات سے چونکہ وجاہت ٹپکتی تھی، بڑا روب ٹپکتا تھا، اس لیے ابرہ نے یہ بہتر سمجھا کہ یہ کوئی اہل مکہ کے ایلچی ہیں اور کوئی التجا لے کر آئے ہیں، کوئی ریکویسٹ لے کر آئے ہیں۔ وہ حضرت عبد المطلب سے بڑی گرمجوشی سے ملا، اس نے ویلکم کیا، وہ انہیں عزت سے اپنے پاس بٹھایا، بڑی ہانر دی انہیں۔ جب عبد المطلب نے آنے کا مدعا بیان کیا اور کہا کہ آپ میرے اونٹ واپس کر دیں تو ابرہ حیران رہ گیا، کہنے لگا میں تو تمہارے کعبہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اس کے متعلق بات کرنے کے بجائے مجھ سے اونٹوں کی واپسی کے لیے کہہ رہے ہو۔ اس پر سردار مکہ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اے ابرہ، میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے بارے میں تم سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا کعبہ کا معاملہ تو اس کا مالک اللہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہ جو نہایت مغرور حکمران تھا نے بڑے تکبر سے کہا کہ تمہارا اللہ بھی کعبے کو مجھ سے نہیں بچا سکے گا۔ حضرت عبد المطلب نے اس کی جانب بڑے غور سے دیکھا اور بولے تم جانو اور وہ جانے، اور آپ اپنے اونٹ لے کر واپس مکہ تشریف لے آئے۔ اہل مکہ پر ابرہ کے لشکر کا خوف طاری ہو چکا تھا۔ مایوسی کے عالم میں صرف ایک ہی امید ہوا کرتی ہے اور وہ ہے دعا، اور دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ جیسے آج اسرائیل جو ہے یہ امت مسلمہ پر ظلم ڈھا رہا ہے، بالخصوص فلسطینیوں پر، لیکن آج بھی ہم اللہ سے پر امید ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم مایوس نہیں ہیں۔ تو خلوص نیت سے دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ کے تمام چھوٹے بڑے قبیلوں کے سرداروں سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا گیا کہ چونکہ ابرہ کے 60,000 فوجی جو نوجوانوں اور ہاتھیوں پر مشتمل لشکر ہے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے تمام قبائل مکہ شہر خالی کر کے قریب کی پہاڑیوں میں روپوش ہو جائیں، لیکن روپوشی سے پہلے خدا کے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت خدا ہی کے سپرد کر دی جائے۔
عبدالمطلب مختلف قبیلوں کے سرداروں کو ساتھ لے کر حرم شریف لے آئے اور انہوں نے کعبہ کا غلاف اٹھا کر بلند آواز میں دعا کی کہ اللہ ہم ناتواں ہیں، ہم میں ابرہ کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، حرم تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما، تیرے گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بستی کو تباہ کرنے سے ابرہ کو روک دے۔ اگلی روز صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ شہر خالی ہو چکا تھا اور تمام لوگ قریب کی پہاڑیوں میں جا کر پناہ گزین ہو گئے تھے۔ خود عبدالمطلب بھی اپنے خاندان کو لے کر خدا کے گھر کو خدا کے سپرد کر کے ایک پہاڑی کے دامن میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ اس روز سورج نکلتے ہی ابرہ نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آگے بڑھیں، چنانچہ فوج اس طرح روانہ ہوئی کہ اس کے آگے آگے آتی تھے، جن میں سے ایک پر ابرہ سوار تھا اور باقی فوج پیچھے اپنے ہتھیاروں سے لیس پیدل تھی۔ مکہ کے لوگ پہاڑوں پر بیٹھے آگے بڑھتی فوج کو دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو یاد کیجیے، دیکھو پھر اللہ کی شان کیسے ہوئی، اور منتظر تھے یہ دیکھنے کے لیے خدا اپنے گھر کی حفاظت کیسے کرتا ہے۔ ابرہ کی فوج مکے میں داخل ہوئی اور خانہ کعبہ کے قریب پہنچی تو آسمان پر دیکھتے ہی دیکھتے ابابیلوں کے جھنڈ نظر آنے لگے۔ ان ابابیلوں کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر اور کنکریاں تھیں۔ جو ہی ابرہ کی فوج دیوار کعبہ کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھی، ان ابابیلوں نے اس فوج پر اپنی چونچوں اور پنجوں میں دبائے ہوئے کنکروں سے بارش کر دی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کنکر ابرہ کی فوج پر بم بن کر گر رہے تھے اور لشکری ڈھیر ہوتے جا رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں ابرہ کا سارا لشکر خاک و خون میں تڑپنے لگا۔ خود ابرہ کے سر پر ایک پتھر پڑا اور اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہی ابرہ جو ایک روز پہلے سردار مکہ حضرت عبدالمطلب سے بڑے تکبر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ حرم کعبہ کو میرے ہاتھ سے تمہارا اللہ بھی نہیں بچا سکتا، جیسے آج اسرائیل کہہ رہا ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان ملک جو ہیں ان کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پتھروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر جہنم واصل ہو چکا تھا، اور 60,000 جوانوں اور 9 ہاتھیوں پر مشتمل اس کی فوج خانہ کعبہ کے غلاف کو ہاتھ تک نہ لگا سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قرآن پاک میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے، جو سورہ فیل کے نام سے 30ویں پارے میں موجود ہے، تاکہ لوگ قیامت تک یہ نہ بھول جائیں جس سال یہ واقعہ پیش آیا اسے عام الفیل ہاتھی والا سال کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ کے اندر ہم پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت کے بارے میں بیان کریں گے۔ آپ ترتیب سے پلے لسٹ کے اندر سیرت رسول کے اندر سماعت کرتے جائیں، پوری تاریخ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آتی چلی جائے گی، اسلام کا نور آپ کے دل میں اترتا چلا جائے گا۔ اسلام کی تاریخ کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، ہر مسلمان مرد عورت کے لیے اپنی اسلامی تاریخ سے واقف ہونا لازمی ہے، تاکہ ہم اسلام کا عروج اور اسلام کے اندر اسلام کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو ہم سمجھ سکیں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس انداز سے مبعوث ہوئے اور کس انداز سے آپ نے اسلام کا آغاز کیا اور کس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ترقی نصیب فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا عاشق رسول بنائے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ اور یہ جو بیت اللہ ہے جہاں آج میں کھڑا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو بار بار یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے۔ تو نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے، اس کے اندر ہم آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی تشریف آوری کے بارے میں بیان کریں گے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔